پاکستان میں کورونا کیسز اندازے سے کم رپورٹ ہوئے، اللہ کا شکر ہے ہمارے حالات بہت بہتر ہیں۔ احساس تھا کہ لاک ڈاؤن سے دہاڑی دار متاثر ہوں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں احساس پروگرام میں کوئی سیاسی مداخلت نہیں۔ ملک بھر میں 66 لاکھ خاندانوں میں 81 ارب روپے تقسیم کر دیے۔ سب سے زیادہ پیسے سندھ میں دیے گئے۔ اسمال میڈیم انڈسٹری کے لیے بڑا پیکج لا رہے ہیں۔ سندھ میں لاک ڈاؤن میں نرمی سے متعلق صدر مملکت کی زیر صدارت گورنر ہاؤس میں اہم اجلاس ملتوی۔ وزیر اعلیٰ سندھ لاک ڈاؤن میں نرمی پر وزیر اعظم کو اعتماد ملیں گے۔ حکومت سندھ کا مارکیٹیں احتیاطی تدابیر کے ساتھ کھولنے کی اجازت دینے کا فیصلہ۔ وزیر ٹرانسپورٹ اویس شاہ کہتے ہیں لاک ڈاؤن تک ٹرانسپورٹ پر پابندی برقرار رہے گی۔ گڈز ٹرانسپورٹ زبردستی کھلوائی گئی۔ سندھ حکومت نے کورونا کے علاج کے لیے 3 سرکاری اسپتالوں کو پیسو امیونائزیشن کی اجازت دے دی۔ ماہر امراض خون ڈاکٹر طاہر شمسی نے کورونا سے صحت یاب ہونے والوں سے پلازما عطیہ کرنے کی اپیل کر دی۔ اور پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی، 100 انڈیکس میں 952 پوائنٹس کا اضافہ۔ انڈیکس 34,111 کی سطح پر بند ہوا۔ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، آگے کیا نظر آ رہا ہے، تو اس لیے ہم پھر میری ٹیم میرے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے اور باری باری یہ سارے آپ کو اپنے ایریاز کے اندر بتائیں گے کہ اب تک کیا پروگریس ہوا۔ میں آپ سب کو شروع میں بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی ہمارا سچویشن ہے کیا۔ اللہ کا کرم ہے کہ جو ہم سمجھ رہے تھے کہ جتنے زیادہ آج 30 اپریل کو کیسز ہونے چاہیے، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس طرح کی تیزی سے اموات نہیں ہوئی پاکستان میں۔ اور یہ ایک تو ہم نے بڑا پہلے شروع کیا، جب ہمارے 26 کیسز تھے پاکستان میں تو تب ہم نے لاک ڈاؤن شروع کیا۔ اور دوسرا عوام کا بھی بڑا میں شکریہ ادا کروں گا کہ عوام نے بھی ہمارے ساتھ بہت حد تک تعاون کیا، اور اس کی وجہ سے آج باقی دنیا کا اگر آپ دیکھیں اور اس سے پاکستان کا موازنہ کریں تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے حالات بہت بہتر ہیں۔ ہم جو سمجھ رہے تھے ایک وقت پہ کہ اپریل کے آخر تک ہمارے ہسپتال میں بھرے ہوئے ہوں گے، بہت زیادہ پریشر ہوگا ہاسپٹلز میں، وینٹیلیٹرز جتنے پاکستان میں اب تک ہیں، ایک وقت پہ یہ سوچ تھی کہ یہ سارے وینٹیلیٹرز بھرے ہوں گے، تو اور وینٹیلیٹرز کا مطلب کہ جو ہے انٹینسو کیئر میں جو تھوڑے سے کرونا کے مریض جن کو ہاسپٹل جانا پڑتا ہے، وہ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ اتنے زیادہ ہوں گے کہ جتنے بھی ہمارے انٹینسو کیئر کے جو ہاسپٹل میں یونٹس ہیں وہ بھرے ہوئے ہوں گے، لیکن شکر ہے اللہ کا کہ آج ہمارے حالات بہت بہتر ہیں۔ تو باقی دنیا سے آپ سب جانتے ہیں کہ اس وقت امریکہ میں کیا حالات ہیں، ان کے تقریباً جو آخری میں نے دیکھا تھا 60,000 لوگ تک مر چکے تھے، اور 2-3 یورپین ممالک میں 20-20 ہزار لوگ اب تک مر چکے ہیں۔ میری کل پریزیڈنٹ روحانی ایرانی صدر سے بات ہوئی، اور ان کی ہمارے خطے میں سب سے زیادہ جو کرونا وائرس کا جو سب سے برا امپیکٹ پڑا، جس کا سب سے زیادہ نقصان ہوا، وہ جانی نقصان ہوا، وہ ایران میں تھا۔ ان کے تقریباً 5,500 یا 6,000 کے قریب ان کی فوتگیاں ہوئی تھیں، اور کافی زیادہ انفیکشن تھی۔ تو ان سے بھی میری بات ہوئی۔ آج میری پریزیڈنٹ سیسی جو ایجپٹ کے پریزیڈنٹ ہیں ان سے بھی بات ہوئی۔ تو پہلے میں ایران کا آپ کو بتا دوں کہ ایران کے اندر انہوں نے فیصلہ کیا ہے اب کہ صرف وہ بڑی گیدرنگز یعنی شادیاں، کالجز، سکولز، یونیورسٹیز، ان کو انہوں نے بند رکھا ہے، ریسٹورنٹس بند رکھے ہیں۔ باقی انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ سارا کاروبار وہ اپنا چلا دیں ایران کے اندر، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بھی جس طرح میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، ان کو بھی یہ خوف ہے کہ کرونا سے ہم لوگوں کو بچاتے بچاتے باقی ملک کے اندر جو
جو ان کے مزدور ہیں، جو بے روزگاری ہے، اس سے جو نقصان ہے وہ ان کا یہ خیال ہے کہ وہ کرونا سے بھی زیادہ ہے. تو لہٰذا انہوں نے اپنے سارے باقی کاروبار سارا انہوں نے فیصلہ کیا چلانے کا. مصر کے اندر انہوں نے پہلے دن سے فیصلہ کیا کہ وہی اسکول، کالجز، یونیورسٹیز جو بڑے بڑے جدھر بھی اجتماع ہوں ان کو تو انہوں نے بند کر دیا، لاک ڈاؤن کر دیا. لیکن انہوں نے بھی اپنے جو جدھر زیادہ ان کے دہاڑی دار جو مزدور کام کرتے تھے وہ انہوں نے پوری کوشش کی کھلے رہنے کی. جو ان کے بڑے پروجیکٹس تھے وہ چلنے دیے، کنسٹرکشن چلنے دی مصر کے اندر. اور ان کا بھی ہمارا طرح کا ہی اب تک اگر مصر اور ہمارا دیکھیں تو ایک ہی ہے. ہمارے جتنے بھی اموات ہوئی ہیں تقریباً ملتی جلتی ہیں، اور ان کے بھی معاشی حالات ہماری طرح کے تھے، برے تھے. انہوں نے بھی باہر سے قرضے لیے ہوئے تھے. تو ان سے پھر ہم نے جو بات چیت کی تو ہمارا جو لاک ڈاؤن تھا ان سے زیادہ سخت تھا، لیکن اس کے باوجود جو جتنی اموات ہوئی وہ تقریباً ایک ہی ہیں. اور آگے ہم نے سوچا کہ ایک دوسرے کا ایکسپیرینس شیئر کر کے اسی طرح ہم آگے بڑھیں گے، کیونکہ آج کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ کتنی دیر تک چلے گا. اگر آج تھوڑا کنٹرول بھی کر لیں تو یہ آگے نہیں کوئی کہہ سکتا کہ ایک دم پھر سے ایک سپائک نہ آ جائے کہیں جا کے. 6 مہینے چلے گی، سال، کوئی کہتا ہے تب تک ساری دنیا کو بڑا سوچ سمجھ کے چلنا پڑے گا جب تک کہ کوئی ویکسین نہیں نکلتی کرونا وائرس کے علاج کے لیے. میں اب آپ کو وہ جو ہم اب تک کر کے رہے ہیں، کیونکہ ہم سب کو پہلے دن سے احساس ہے، میری ٹیم کو پوری طرح احساس ہے کہ جو دہاڑی دار اور جو ہمارے مزدور اور جو ہمارے ویٹرز جو ریسٹورنٹس میں کام کرتے تھے، جو ہمارے ٹیکسی والے، جو رکشہ والے، ہم سب کو یہ احساس تھا کہ جب لاک ڈاؤن ہوگا تو یہ سب سے زیادہ متاثر یہ طبقہ ہوگا. تو اس کے لیے پہلے تو ہم نے یہ ایمرجنسی احساس پروگرام کیا، جس کی میں خاص طور پہ ڈاکٹر ثانیہ نشتر کو مبارک دینا چاہتا ہوں، کیونکہ بڑا زبردست پروگرام کیا. کہیں بھی دنیا کے اندر اس طرح اتنے تھوڑے وقت میں اتنا زیادہ پیسہ اور مستحق لوگوں کو کہیں بھی نہیں ڈسٹریبیوٹ کیا گیا جو کہ اس پروگرام کے تحت کیا گیا. یہ واقعی ایک پاکستان کے لیے، ہماری گورنمنٹ کے لیے میں سمجھتا ہوں بڑی فخر کی بات ہے کہ ایک ایسا پروگرام آیا جس نے پہلے تو کوئی امتیاز نہیں کیا گیا، کہ کوئی پولیٹیکل کنسیڈریشنز نہیں تھے، صرف اور صرف دیکھا گیا ڈیٹا کے تحت کہ کون غریب طبقہ تھا، ان کو پیسے پہنچائے گئے. یہ نہیں دیکھا گیا کہ کون سا ہمارا تحریک انصاف کا صوبہ تھا یا کون سا ہمارا مخالف تھا. سندھ کے صوبے کو سب سے زیادہ پیسے گئے احساس پروگرام سے، اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ ایک مجھے خوشی یہ ہوئی کہ بہت جو مشکل وقت میں ہمارے نیچے لوگ حالات میں تھے، مجھے بڑی خوشی ہوئی دیکھ کے کہ ان تک پیسہ پہنچا. اب تک 66 لاکھ خاندان تک پیسہ پہنچ چکا ہے، 66 لاکھ خاندان تک. اور اب تک ہم نے پیسہ خرچ کیا ہے 81 ارب روپیہ اب تک ڈسٹریبیوٹ ہو چکا ہے. اور ہماری پوری کوشش ہے کہ یہ 1 کروڑ 20 لاکھ خاندان تک انشاءاللہ اگلے ہفتے 10 دن تک پہنچ جائے گا. اور دوسرا جو پروگرام شروع کر رہے ہیں وہ جو میں پرائم منسٹر ریلیف فنڈ ہے. اب جو پرائم منسٹر ریلیف فنڈ ہے، میں نے فیصلہ کیا تھا کہ یہ جو پیسہ ہے یہ صرف ہم ان لوگوں کے لیے رکھیں جو کرونا کی وجہ سے بے روزگار ہوئے ہیں. تو اس میں ہم نے ایک بڑی سوچا کہ ہم کیسے پہنچ سکتے ہیں اتنے زیادہ لوگوں تک جو بے روزگار ہوئے. اس کے ہم نے 2 طریقے نکالے ہیں. ایک تو ہم پھر SMS کیمپین شروع کریں گے جس میں لوگوں کو یہ ثبوت دینا پڑے گا کہ یہ بے روزگار ہوئے ہیں. اس کا کوئی طریقہ نکال رہے ہیں کہ کس طرح ان کو ثبوت دینا پڑے گا کہ ان کی بے روزگاری کا. تو اس سے جو پرائم منسٹر ریلیف فنڈ میں آپ پیسہ دیتے ہیں
1 रुपया जो मैं खर्च करूँगा इन लोगों की, ये जो बेरोज़गार लोग हुए हैं, तो जो गवर्नमेंट है, हमारी गवर्नमेंट, वो 4 रुपया देगी उस वक्त। तो जो हर 1 रुपया मुझे आप देंगे इन बेरोज़गार लोगों के लिए, 4 रुपये उसी को मैच करेगी पाकिस्तान की गवर्नमेंट। और इसके लिए हमने पूरा एक प्रोग्राम बनाया हुआ है, एक तो SMS के ज़रिए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं रमीज़ अहमद। हेडलाइंस आप न जानिए, ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे प्रोग्राम कुतुब ऑनलाइन। देखते रहिए समा।